آج ہم کھجور سے افطار کرنے کی ایک موضوع حدیث ہے، ہاں وہ ہم بیان کریں گے، اور اس کے مقابل میں جو صحیح حدیث ہے وہ بھی ہم سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ضرور۔ تو جو موضوع حدیث ہے، تو ایک روایت ہے کہ من افطر على تمرة من حلال زید فی صلاته 400 صلاة۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، جو شخص حلال کھجور سے افطر کرے گا تو اس کی نماز میں اس کی نمازوں کا جو ثواب ہے وہ 400 گنا بڑھ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک روایت ہے، ایک موضوع حدیث ہے۔ محدثین کرام اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے کتاب مجروحین میں، علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے کتاب موضوعات میں، علامہ ابن الملقن نے اپنے کتاب البدر المنیر میں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب اللآل المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ تو اب اس حدیث کی سندی حیثیت سے ہم بات کریں گے۔ تو اس حدیث کی سندی حیثیت کیا ہے؟ تو دیکھیں، اس حدیث میں ایک راوی ہے، اس کے نام ہے موسیٰ بن عبداللہ الطویل۔ اس کے بارے میں محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ جھوٹا راوی ہے، ٹھیک، یہ من گڑت حدیث بناتے ہیں، خود سے بناتے ہیں، صحیح، یہ اس طرح کی راوی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ اس جھوٹے راوی کی وجہ سے محدثین اکرام اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ راوی پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ جی جی جی۔ ٹھیک۔ تو اس حدیث کا موضوع ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کھجور سے افطر کرنے کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، صحیح ہے، بالکل نہیں ہے۔ یہ کھجور سے افطر کرنے کے سلسلے میں صحیح حدیث بیان ہے۔ صحیح ہے، میں آپ کو ان میں سے 2 حدیث میں آپ کو سناؤں گا۔ ضرور ضرور۔ ایک حدیث ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب سنن میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد نقل کیا ہے ٹھیک، کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسا بحسایات من ماء۔ تو یہ ایک صحیح حدیث ہے۔ تو اس کی ترجمہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے افطار کیا کرتے تھے۔ صحیح ہے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتے تو خشک کھجوریں ہوتے ہیں اس سے افطار کیا کرتے تھے۔ خشک، جی جی، جو خشک کھجوریں ہوتے ہیں اس سے افطار کیا کرتے تھے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتے تو چاند گھٹ پانی پی کر افطار کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک صحیح حدیث ہے۔ صحیح۔ تو دوسری اور ایک صحیح حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وجد التمر فلیفطر علیہ ومن لم یجد فلیفطر علی الماء فإنہ طہور، اور بعض روایت میں ہے کہ فإنہ برکۃ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کو کھجور ملے گا وہ کھجور سے افطر کرے گا۔ صحیح ہے۔ اگر اس کو کھجور نہیں ملے گا تو وہ پانی سے افطر کرے گا، کیونکہ یہ پانی زیادہ پاکیزہ ہے، فریش ہے۔ کیونکہ آپ اگر وہ سموسے سے آپ اگر افطر کریں تو اس میں بہت چیزیں ہاں، وہ ہوتی ہیں، صحت کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پانی تو پانی ہے، وہ نقصان تھوڑی پہنچائے گا۔ تو یہ ایک روایت میں، تو اس کا اور ایک طریق میں ہے کہ فإنہ برکۃ، کہ یہ برکت، یہی برکت ہے، اس میں ہی برکت ہے۔ تو آپ سوال ہو سکتا ہے کہ کیا ابھی اس حدیث کے مد نظر رکھتے ہوئے کیا کھجور سے افطر کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہاں، سوال تو یہ ہو سکتا ہے۔ ویسے آپ نے 2 احادیث سے واضح تو کر دیا، بھائی ضروری تو ہے، کھجور کھائیں۔ ہاں، تو دیکھیں، دراصل حقیقت میں کھجور سے افطر کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ کسی نے اگر کھجور کے علاوہ روٹی یا گوشت سے افطار کر لیا تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ البتہ اگر کسی نے کھجور سے افطار کیا تو اس سے سنت کی پابندی ہوگا، ایسا ہی ہے، پابندی ہوگی، اور ثواب بھی ملے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہاں پر ثواب ہے، تو اسی لیے ہم کھجور سے افطار کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ضروری ہے، کرنا یہ فرض نہیں ہے، کرتے ہیں تو اچھا ہے، آپ اپنے آقا کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ کر سکتے ہیں، اور اتباع سنت میں بشارت ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہوگی، بالکل، اور اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ یقیناً۔ تو ہمارا آج کا جو
مذاکرہ ہے جو محاضرہ ہے اس کے یہ سلسلے میں تھا. آپ کا کوئی سوال ہے اس کے اچھا جی، ویسے تو آپ نے ساری بات کو جو ہے وہ تقریباً واضح کیا ہے کہ ایک طرف کھجور سے روزہ افطار کرنے کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اب آپ اس کو ساتھ میں ملاتے ہوئے اس کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کر دیں تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. اچھا یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ وہ 1 کا 10 اور 10 کا 100 اور 100 کا 1000 دینے والے ہیں. دیکھیے میں ایک چھوٹی بات کہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو دین ہے نا، شریعت، یہ مکمل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مکمل ہو چکا ہے تو ابھی دین میں ہمیں کوئی بڑھانے کی کوئی اختیار نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے، ہماری اوقات ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر کوئی بڑھی ہوئی چیز، کوئی الگ چیز، کوئی نئی چیز اگر ہمارے سامنے آئے تو ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا یہ شارع سے ثابت ہے کہ نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ اگر کسی نے فضیلت بیان کر دیا، ٹھیک ہے رمضان میں ہر کم میں تھوڑا بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن کسی نے کوئی خاص فضیلت بیان کر دیا تو پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ شارع سے ثابت ہے کہ نہیں، سلف سے ثابت ہے کہ نہیں. ٹھیک، اگر ثابت نہیں ہے تو یہ ہم بیان نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے. تو معاملہ کچھ اس طرح ہی ہے.